الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ معلوم ہیں آج کی یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 500 نمبر کی نشست ہے. آپ کو یاد دلا دوں تو اب اس میں اندازہ لگائیے کہ 450 نشست ہو گئی، 10 سال مکمل ہو گئی، اور یہ ہے 599 نشست، یعنی ہماری اگلی نشست 600ویں نشست ہوگی. تو اس لحاظ سے شاید 12-13 سال سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمیں موقع مل رہا ہے عالم علماء دین، پروفیسرز، اسکالرز، بہرحال بہت ہی زیادہ صلاحیتیں اور قابلیت رکھنے والے ایسے حضرات جن کی بین الاقوامی شہرت بھی ہے، بیرونی ملک سے آتے ہیں تو وہ بھی مخاطب کرتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے سب آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے. آج کی یہ محفل ہمیشہ کی طرح جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور آج یعنی 10 اگست 2015 مطابق 24 شوال 1436 ہجری بعد نماز عصر مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. آج ہمارے درمیان جو پروگرام شائع ہوا ہے اس کے مطابق ہمارے درمیان حافظ محمد ارشاد الدین صاحب ہونے والے تھے، لیکن وہ کوئی اچانک کام کی وجہ سے وہ نہیں تشریف لا سکے، اور انہوں نے مولانا طیب عبدالسلام قاسمی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. مولانا ہمارے لیے نئے ہیں، لیکن دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت جو ہے ایک ہمارے پاس کے دینی مدرسے سے وابستہ ہیں جو خود اپنے آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں گے. حضرات، آج کا عنوان غیر معمولی اہم عنوان ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو سنایا یہ جو ہے نبی اکرم کا طریقہ تعلیم و تربیت. دیکھیے، ہر زمانے میں طریقہ تعلیم اور تربیت میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ زمانے کا ماحول جو ہے اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو، طالب علموں کو، بچوں کو ایسے طریقے بتائے جائیں یا ایسے عنوانات سے واقف کروایا جائے جو حالات حاضرہ کے سے مطابقت رکھتے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو تھا آج بھی وہی، اور اب جو ہے وہ اصل بات یہ ہے اصول کیا ہے. یہ شاید اس زمانے میں کرسیاں نصیب نہیں تھی، بلیک بورڈ نصیب نہیں تھا، اور ایسی سہولتیں نہیں تھیں. طریقہ تعلیم میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر یا ای میل پہ یا آن لائن یا کیا کیا طریقے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی تعلیم ہو رہی ہے. تو بہرحال جو بنیادی اصول ہیں وہ بنیادی اصول سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے. تو اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ ہمارے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے اختیار کیے تھے، اور اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سن کر یہ سوچ کر اٹھیں یہاں سے کہ بھئی ان باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے۔ تو میں اب آپ سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ چہارشنبے کے دن بھی یہاں پر جو خطاب ہے وہ بہت اہمیت کا ہے۔ اقبال شناسی کی 814ویں نشست ہے وہ، اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مقرر نہیں، اس دن بھی نئے صاحب آ رہے ہیں، جدہ کے ہیں وہ، اور ماہر اقبالیات ہے، حال مقیم سعودی عربی چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں، وہ ہیں جناب نعیم جاوید صاحب۔ آپ ان کو بھی سنیں گے، آپ یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے ہاں ابتدا میں جن اصحاب نے یہاں پر آغاز میں مدد کی تھی اس میں بہت نمایاں تھے ہمارے ان کے آپ یہ نعیم صاحب ساتھی ہیں، مصلح الدین سعدی ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والے اقبالیات کے ماہر تھے، اور جدہ میں بھی سعودی عرب میں بھی انہوں نے کافی نام کمایا، اور وہ جب واپس آئے تو ہمارے ساتھ 3-4 سال اقبال شناسی کے محافل سے وابستہ رہے۔ یہ ان کے ساتھی ہیں، تو چہارشنبہ مت مس کیجیے، ساتھ لے کے آئیے لوگوں کو، بہت ہی اہم محفل ہے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے کہ وہ جو ہے اپنے دیے ہوئے عنوان سے جس کا اعلان کیا جا چکا ہے مخاطب فرمائیں۔ اس محفل کی اس نشست کی ابتدا ہماری مسجد کے پیشمان حافظ شاہد حسین صاحب کی خوش الہان خراج سے ہوا ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف حمد و ستائش، بزرگی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے اور اس دنیا میں کیے کا حساب دینا ہے۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کی فلاح اور اس کی کامرانی کے لیے جد و جہد فرمائی، اور آپ نے اپنے نبوت کا حق ادا فرمایا۔ سلام و صحابہ پر جنہوں نے نبی محترم کا بھرپور ساتھ دیا۔ سلام و قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جن کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا جو ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کے مطابق تمہاری تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مضمون ہمیں 4 سے 5 مقامات پر ملتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر اصول ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان اصولوں کے صحیح طور پر ان پر صحیح عمل آوری کے لیے، ان قوانین کی پابندی کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے تربیت، تعلیم اور اس کی تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ اسلامی اعتبار سے
دنیا میں جو نالج بھی ہے، جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، تربیت کے پیچھے کیا مقاصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو جد و جہد فرمائی ہے، قرآن مجید نے یہ بات پیش کی کہ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے نبی کو بھیجا تھا اور نبی نے تمہاری تربیت کی۔ اور کیوں تربیت کی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تعلیم کے 3 مقاصد ہیں۔ احادیث کی روشنی میں وہ لکھتے ہیں کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچاننے والا بنے، اس سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنے۔ دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے والا بنے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے حدود سے وہ واقف ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس سے وہ واقف ہو۔ تو تعلیم کے یہ مقاصد ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کی ذمہ داری آپ پر رکھی گئی، اور فرمایا نبی محترم نے کہ مجھے سب سے زیادہ بااخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو بہت اونچے پائے کے اخلاق تھے۔ کوئی بھی قوم، اس کا جو بھی مقصد ہو، اس کے جو اصول ہوں، اس کو اس وقت تک وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم کی تربیت نہ ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش فرمایا، جو بھی آپ فرماتے تھے اس کے مطابق رسول اللہ نے زندگی گزاری اور بتایا کہ آدمی صرف کہنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں عمل بھی ہو۔ چنانچہ بہادر اور شجاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اللہ کے رسول نے شجاعت کا اور بہادری کا مظاہرہ بھی فرمایا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دی، آپ نے عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ خیرات فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رغبت پیدا کرنے کی طرف دعوت دی تو سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والے، سب سے زیادہ خدا کے سامنے کھڑنے والے، سجدوں پر سجدے کیے جانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا اور تعلیم کا جو دوسرا طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے خود رسول اللہ بھی بہت بہتر طریقے سے وابستہ تھے اور آپ کے صحابہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ جیسے قرآن تھے ویسے تمہارے نبی تھے۔ قرآن مجید سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا میں جو علوم ہے، جو نالج ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور تربیت کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تعلیمی میدانوں میں لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، اخلاق اور کردار نکھر جائیں گے۔ دنیا میں انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیشنلز ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اور آنے والے زمانے میں اس کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے میں اخلاق، تعلیم اور تعلیم کے مقاصد اور وہ تربیت جو ایک انسان کی دنیا میں اس کی بہتر زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس تعلیم اور تربیت سے محروم رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان نے حکم دیا تھا کہ کوئی ہے جو ملک سبا کے تخت کو اٹھا کر لائے، تو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ٹہلیے، ہم اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لیکن قرآن مجید اس بات پر شہادت پیش کرتا ہے کہ ایک انسان تھا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکتے میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ اس زمانے میں اس علم سے وہ واقف تھا کہ تخت کو لانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم اس شخص کو عطا کیے تھے، لیکن اس شخص نے جب اس تخت کو وہاں پر پیش کیا تو اس نے غرور نہ کیا، بلکہ اس نے کہا ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ چنانچہ آج تک بھی ہمارے زبانوں پہ جملے ہوتے ہیں، کوئی اچھی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ھذا فضل من ربی، لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کا ہم مطالعہ نہیں کرتے کہ آخر یہ لفظ کہاں اور کب استعمال ہوا تھا۔
اس وقت کے سب سے بہتر انجینئر نے، سب سے بہتر ٹیکنالوجی سے واقف شخص نے اس لفظ کا استعمال کیا تھا کہ میرے رب کی رحمت کے نتیجے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ٹوٹ پڑی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں کے درمیان میں ایک دیوار اٹھائی، اور اس دیوار کی تعریف قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ بہت زیادہ لوہا، بہت زیادہ میٹیریل اس میں استعمال ہوا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے اس میں کام انجام دیا تھا۔ پوری جب دیوار تعمیر ہو گئی، ایک قوم سے دوسری قوم بچ گئی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تھا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید سے اگر انسانیت کے تعلق کو جوڑ دیا جائے تو یہ تعلق، یہ تربیت کا سب سے بہتر ذریعہ ہوگا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے میں آج ہماری امت مسلمہ کے نوجوانوں کی تربیت کا بھی مسئلہ ہے، تعلیم کے مقاصد سے ناواقفیت، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کی تربیت کے لیے قرآن مجید کو سہارا بنائیں، اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وجاہد بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر بڑا جہاد کرو، یعنی اس کی آیتوں کی گہرائی میں اتر جانا، اس کے فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے اوقات، دن میں جو کچھ ہوتا، صبح میں فجر کی رکعت میں ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے فجر میں، اور یہ اس بات کہ دن بھر میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں جو چیلنجز ہے، جن چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک انسان کے ذہنیت کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے کسی کام پر ابھارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا صبح کے اوقات میں پڑھنا یہ دلوں کو نرم کرنے والا، بہت زیادہ جذب کرنے والا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گواہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور صبح کے وقت فرمائی۔ وہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے ہمارے تربیت کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے، مکی حالات کی عکاسی کی گئی ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید سے تعلق کے نتیجے میں تربیت کے مقاصد حل ہو سکتے ہیں، اسے ہم جان سکتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا وہ ہے فکر آخرت۔ تعلیم کے مقاصد میں ایک انسان کی اگر تربیت مقصود ہو، فکر آخرت کے بغیر تربیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خدا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں۔ آپ نے صحابہ کی تعلیم فرمائی، جتنے علوم اس دنیا میں جاری ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور ان سب کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا آخرت سے بے انتہا تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کیا ہوگا اس وقت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کو کھڑا کریں گے اور آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ اس آیت پر اللہ کے رسول رونے لگے، یعنی فکر آخرت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسے ہوئی تھی کہ کسی چڑیا کو دیکھ کے کہتے کہ کاش ابوبکر ایک چڑیا ہوتا کہ اس سے حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ حضرت عمر جنہوں نے ہندوستان جیسے 4 حصوں پر اللہ کے دین کو قائم فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ علم کے 10 دروازے ہیں، اس میں سے 8 دروازے بند کر دیے گئے۔ انہوں نے جذباتی کیفیت میں بات فرمائی تھی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نالج اور ایسا علم رکھتے تھے، وہ اس علم کے مقاصد کو سمجھتے تھے کہ علم کا مقصد ہے خدا کو پہچاننا، اور اس خدا کی پہچان کے نتیجے میں دنیا کے بہت بڑے حصے میں اللہ کے دین کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو
تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ علم کے دروازے آج بند ہو گئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش عمر ایک تنکا ہوتا کہ لوگ اسے پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عمر سے حساب نہ لیا جاتا، تو بعض صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے تو بہت بڑے حصے پہ اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ذکر نہ کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو فکر آخرت تھا ہمارے صحابہ میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پر کھڑے ہو جاتے تو بے انتہا رونے لگتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں قبرستان چلے جاتے اور وہاں پر مردوں سے خطاب کر کے کہتے کہ اے خبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو اولاد تم نے چھوڑی تھی وہ جوان ہو گئی، جن عورتوں کو تم نے چھوڑا تھا جو بیوہ ہو گئے تھے انہوں نے دوسری شادیاں کر لی ہے، تمہارے پیسے کو تقسیم کر لیا گیا، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ظاہر ہے قبرستان سے کسی قسم کی آواز نہ آتی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا اے کمیل، اگر انہیں بولنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ سب ایک آواز سے بولیں گے بہترین توشہ توش آخرت ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج پر فرمائی تھی کہ فکر آخرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ تو تربیت کے یہ سورسز ہے، قرآن مجید ہے، عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ فکر آخرت، اس کے بغیر جو تربیت بھی ہوگی وہ ناکام ہوگی، ناپائیدار ہوگی، اس کی کوئی جڑیں مضبوط نہ ہو سکے گی۔ آئیے کچھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا تربیت کے معاملے میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب گفتگو فرماتے، جب واعظ فرماتے کہ وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، آپ کے چہرے مبارک پر اس کے اثرات ہوتے تھے، كَأَنَّهُ مُنذِرُ الجَّيْشٍ، فرماتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب کسی لشکر کی اطلاع دے رہے ہیں۔ یعنی صحابہ سے اس طرح سے بات کرتے تھے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے تھے، اور گفتگو میں اتنی گہرائی ہوتی تھی کہ صحابہ یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بس بازو کھڑا ہوا ہے۔ آخرت کا ذکر کرتے تو ایسا محسوس کرتے کہ اب بس قیامت بالکل کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی، جس کے نتیجے میں صحابہ کے درمیان میں ایک بہتر ماحول بنا۔ دوسری چیز، تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مخلص تھے، اور اخلاص کے بغیر ہم بحیثیت ماں باپ کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت دائی کے نہ ہم افراد کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ ہم اسکول کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے اخلاص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ والد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ باپ بیٹے کے حق میں بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جو باپ کا رشتہ ہے۔ بیٹے کے لیے وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، بیٹا بھی اس کو اخلاص کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر آئے گی تو ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں گے، تعلیم کے مقاصد سے ہم انہیں واقف کر سکیں گے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ کے پاس ہمیں جھلکتی ہے بہت زیادہ، وہ ہے یقین کی کیفیت۔ آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ یقین امنڈ امنڈ کر محسوس ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ سلگائی گئی اور آگ سلگانے والا وہاں بیٹھ گیا، کچھ چھوٹے چھوٹے پتنگے آئے اس آگ میں گرنا چاہتے تھے اور آگ جلانے والا اسے روک رہا تھا۔ میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ تم لوگ پوری تیزی کے ساتھ جس طرح سے پتنگے آگ میں گر جاتے اس طرح سے تم گر رہے تھے، میں تمہیں کھینچ کھینچ کر ہٹا رہا تھا، میں تمہیں کھینچ کھینچ کر اس آگ سے دور کر رہا تھا۔ انی لاآخذکم عند النار، تمہیں آگ سے روک رہا تھا، تمہیں آگ سے بچا رہا تھا۔ تو تربیت کرنے والے کے اندر جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم تربیت نہیں کر سکیں گے۔ تو تعلیم کے ساتھ جو ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تعلیم سے واقف نہیں ہے، یہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر بھی آ جائے تربیت کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس نئی نسلوں کی تربیت کر سکیں گے، انہیں صحیح تعلیم سے آراستہ کر سکیں۔ پہلی چیز کہ اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہو، ہمارے قول اور عمل کے درمیان میں مطابقت ہو۔ دوسری چیز
ہمارے اندر بے انتہا اخلاص ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما انا لکم بمنزلۃ والد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ ایسا اخلاص ہماری گفتگو میں ہو، تب ہم آنے والی نسلوں کی، گھر میں اپنی اولاد کی ہم تربیت کر سکیں گے۔ تیسری چیز کہ یقین کی ایک کیفیت کہ سامنے والے پوری تیزی کے ساتھ آگ میں گر رہے ہیں اور میں انہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ اخلاقی طور پر جو کمزوریاں نئی نسل میں ہیں، تعلیم کے مقاصد سے جو ناواقف ہے، اس یقین کے ساتھ دیکھنے والی آنکھ اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اس منظر کو سامنے رکھ کر اگر ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر گفتگو فرماتے تھے اور جامع گفتگو فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، میں باتوں کو مختصر اور جامع طور پر پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ نے بعض باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہے، چھوٹی بات، فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تعلیم کا کیا بہتر انداز ہے، تربیت کا کیا بہتر طریقہ ہے۔ اور اس کے اندر عام طور پر ہم کیا لیتے، پیسہ مراد لیتے، دینے اور لینے کی جب بات آتی تو ہم پیسے کا تصور کرتے، لیکن شارحین حدیث سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر چیز ہم دنیا کو دیں گے، ہم دنیا کو اخلاق بھی دیں گے، کردار بھی دیں گے، معاشرت بھی دیں گے، ہر چیز دینے والے بنیں گے۔ ہم اس دنیا سے تہذیب نہیں لیں گے، اس دنیا کے اخلاق نہیں لیں گے، بلکہ ہم ہر چیز دینے والے بنیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کتنی پوری دنیا سمیٹ کر آ جاتی ہے ایک حدیث کے اندر۔ تو ہماری گفتگو کے اندر بھی جھول نہیں ہونا چاہیے، مختصر گفتگو، جامع گفتگو کہ جس سے سامنے والے پر اثرات مرتب ہو سکے۔ اولاد کی تربیت اور بچوں کی تربیت، اسکول اور کالجز میں طلباء کی تربیت کے لیے یہ سب سے بہتر نسخہ ہے کہ گفتگو مختصر ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ مواد سمیٹا ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی بھی خطبہ آپ کا 35 سے 40 منٹ کا نہیں تھا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اسکالرز کے 20 سے 25 منٹ سے زیادہ آپ کا کوئی خطبہ نہیں تھا۔ صرف 1 یا 2 دن آپ نے جنت اور جہنم کے متعلق طویل گفتگو فرمائی، جو تقریباً 1.5 دن تک آپ نے گفتگو فرمائی۔ جنت کے حالات، دوزخ کے حالات، قبر، برزخ، یہ ساری چیزیں آپ نے کنٹینیوسلی سمجھائی۔ تو ایک دن فجر سے لے کر دوسرے دن عصر یا مغرب تک آپ نے سمجھائی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے 5 منٹ 10 منٹ، خطبہ حجۃ الوداع کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تربیت کے لیے بار بار لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے جانا اور باتوں کو دہراتے جانا، 2-2 4-4 گھنٹے کسی کو بٹھا کے تربیت کرنا، اس سے ہم تربیت کے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گفتگو جامع ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ مواد اکٹھا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت شمال ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظہ من جلس الیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی گفتگو تمہاری طرح کی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ بین فصل، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، اور یہ کہ یحفظہ من جلس الیہ، جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو محفوظ کر سکتا تھا۔ تو تعلیم و تربیت کے لیے یہ بھی اہم اصول ہے کہ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گفتگو فرماتے تو 3 مرتبہ بات کو دہراتے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں سے پوچھتے ہیں، ان کے ماموں کا نام تھا ہند بنت ابی حالہ، بہت زیادہ حضور کی زندگی کے متعلق وہ لوگوں کے درمیان میں سناتے رہتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک ایسا تھا، آپ کا رہن سہن ایسا تھا۔ تو حضرت حسن نے اپنے ماموں سے سوال کیا کہ حضور گفتگو کیسا فرماتے تھے، آپ کی تعلیم کا انداز کیا تھا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو اپنے منہ مبارک میں الفاظ پورے ادا فرماتے تھے، یعنی کوئی چیز اگر غیر اہم بھی ہو تو اس کے لیے الفاظ پورے استعمال فرماتے تھے۔ اہم چیزوں پر تو آپ فوکس اور زور دیتے تھے، لیکن بس ایسی چیزیں ہو جاتی ہے جو غیر اہم ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول پورا تلفظ ادا فرماتے تھے، پورے منہ مبارک کا استعمال فرماتے تھے۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے، اس سے سامنے والا متوجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے بجائے نرمی اختیار فرماتے تھے،
ہر معاملے کے اندر. اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف، جب تم لوگوں کے لیے نماز پڑھو تو نماز کو ہلکا کرو. اور حضور کی نماز کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی سجدے میں ایسے پڑ جاتے کہ میں ہاتھ لگا کے دیکھتی کہ ابھی جان باقی ہے یا انتقال ہو چکا ہے. لیکن وہی اللہ کے رسول جب لوگوں کے درمیان میں آتے تو شدت کے بجائے نرمی اختیار کرتے اور لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے. یہ تربیت کا سب سے اہم اصول ہے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایک مین چیز ہے، اہم چیز ہے کہ شدت کے بجائے ہم ہر معاملے میں ہم نرمی اختیار کریں. مقام و ماحول کے اللہ کے رسول جو ہے اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے، مقام اور ماحول کا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی فریضہ انجام دے رہے تھے مکے میں، وہاں کا ماحول سازگار نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت دی، بعض اللہ کے رسول خود طائف کی طرف گئے. پھر مکے کا ماحول بالکل آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کے حکم سے مدینہ چلے گئے. یعنی ماحول اور مقام کا اللہ کے رسول بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے. اس طرح سے ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر ماحول اور مقام کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. پھر یہ کہ ایک راہب کے پاس آیا اور فرمایا، کہنے لگا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چنانچہ اس کا بھی قتل کر دیا گیا. پھر اور شخص کے پاس گیا، پوچھا میرے لیے معافی ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مغفرت، اللہ سے توبہ کرو، انابت، اللہ سے رجوع ہو جاؤ. چنانچہ وہ توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. مسلم شریف میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے. مقام اور ماحول کا صحیح اگر اندازہ نہ ہو تو تربیت کے بجائے بعض مرتبہ سامنے والے کے اندر اور زیادہ ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ خیال فرمایا تھا. پھر یہ کہ تدریج، ایک کے بعد دوسری چیز. چنانچہ شراب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بتدریج شراب کے احکامات نازل ہوئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے گورنر بنا کر بھیجے تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، پہلے توحید کی دعوت دینا، لوگ توحید قبول کر لیں تو نماز کی طرف دعوت دینا. جب نماز پڑھنے لگے تو بتانا کہ تمہارے مالوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے. تو اس تدریج کو تربیت کے لیے بہت اہم چیز بتایا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہم جہاں پر تربیت کے ذمہ دار ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، اور خود ایک داعی کی حیثیت سے اس قوم کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، تو تدریج کا ہم خیال کریں. آدمی اگر شرابی ہو تو اس کے شراب کے چھڑانے کے ہم طریقے اختیار کریں، اور نمازیں اگر چھوڑتا ہو تو اسے نمازوں سے ڈرانے کے بجائے اس کو ساتھ نماز لانے کی ہم کوشش کریں. تو یہ طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے بھی اجتناب فرمایا. جو چیز جیسی ہے ویسے ہی حضور بیان فرماتے تھے. ایاکم والغلو، حضور نے فرمایا کہ اپنے چیزوں میں غلو مت کرو. اللہ کے رسول کے پاس بعض صحابہ ہے، گھر والوں سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھے تو بتایا گیا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم کبھی اب بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے. بعض نے کہا کہ اب ہم کمانا چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کرو، کماؤ بھی، شادی بھی کرو، اور ہر چیز کو توازن کے ساتھ کرو، کسی چیز میں غلو نہ کرو. اور فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلو سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے رسول نے غلو سے اپنے آپ کو بچایا ہے. فرمایا کہ ایاکم الغلو، اور تم سے پہلے بہت سی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک بھی ہو گئی، یہ حضور نے فرمایا. تو تربیت کے لیے بعض مرتبہ کیا ہوتا کہ نئی نسل کی تربیت کے لیے ہم بہت زیادہ ان کے اوپر بار ڈالنے کی کوشش کرتے. نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کی تربیت کی بجائے وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جائے. اللہ کے رسول نے اس کا خاص طور پر لحاظ فرمایا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ محبت اور دلسوزی تھی حضور کے پاس. جب مکے کے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول دعوت پیش کر رہے تھے تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ دیدبان، میں تمہارا دیدبان ہوں، اور اگر بالفرض میں اگر کسی کو دھوکہ بھی دیتا تو کم سے کم میں تم کو دھوکہ نہیں دیتا. حضور نے جملے ارشاد فرمائے، اے لوگوں میری بات مان لو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تو میں تمہیں دھوکہ دے نہیں سکتا. اگر میں دھوکہ دیتا بھی بالفرض تو میں کم سے کم تم کو نہ دیتا. محبت اور دلسوزی کے یہ الفاظ تھے کہ بہت سے لوگوں پر تیر کا ایک کام انجام دیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جب آپ پر بہت زیادہ ظلم ہوا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی. محبت اور دلسوزی آپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا. تو محبت اور دلسوزی، شفقت، رحمت، خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو محبت بھرا، شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اگر آپ لوگوں پر شفقت نہ کرتے تو لوگ آپ کے اطراف سے ہٹ جاتے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے شفیق بن جائیں، مہربان بن جائیں. یہ چیز اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں بے انتہا ملتی ہے. ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑے. اپنی نظر کو نہیں ہٹاتے. کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے. محفل میں بیٹھتے تو صحابہ کے درمیان میں اس طرح سے گھل مل جاتے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ باہر سے آتے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ لوگوں کے درمیان میں اللہ کے رسول کون سے. تو یہ محبت اور یہ نرمی، یہ شفقت، یہ آپسی تعلقات، اس کے نتیجے میں صحابہ کی محبت ہوئی تھی، صحابہ کے درمیان صحابہ کی تربیت ہوئی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج اور نفسیات کا بے انتہا خیال کرتے تھے. تربیت کے معاملے میں یہ بہت اہم اصول ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں دکھتا ہے کہ انزل الناس بمنازلہم. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حساب سے ان کی تربیت کرو. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل ہے جہاد کرنا. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھو. ایک اور شخص آیا، کہا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق. یعنی اس کے حساب سے اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی. یہ اہم اصول ہے جس کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات. گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ بچوں کے جذبات اور احساسات. ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک دائی کی حیثیت سے جذبات و احساسات، اس کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ توجہ فرمائی. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال ملا تھا. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اس مال کو جو لوگ ابھی ابھی اسلام قبول کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اس مال کو تقسیم فرما دیا. اور انصار صحابہ کو اس مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا. تو انصار صحابہ کے درمیان میں گفتگو ہونے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں ملا. اللہ کے رسول نے تو ہمارے ساتھ بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نافرمانی، ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. کچھ ایسا ماحول بن گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھے. وہ بے چین ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول میں ایک ایسی محفل سے آیا ہوں جہاں آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جو غزوہ حنین کے موقع پر جو مال آیا آپ نے ان میں تقسیم نہیں کیا. یہ بات مجھے بہت بری لگی اور میں آپ کے پاس آ گیا. تو حضور نے پوچھا اے سعد کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا میں بھی تو انصاری ہوں. اللہ کے رسول حضرت سعد کے ساتھ تشریف لے گئے، اس مجموعے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری طرف سے تمہیں ہدایت دی. بتاؤ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں مالدار کیا. پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کی بہت چھوٹی چیز جسے مال کہتے ہیں وہ لے جاؤ اور تم محمد کو اپنے گھر لے چلو؟ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ انصاری صحابہ اگر ایک گھاٹی میں چل رہے ہو، ساری دنیا دوسری گھاٹی میں چل رہی ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میں انصاری صحابہ کے ساتھ چلوں. حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں بھی انصاری ہوتا. ایسے دلسوز جملے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے جب رسول اللہ نے ان کی تربیت کی تو صحابہ رونے لگے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بحیثیت ذمہ دار کے، بحیثیت بڑے بھائی کے، بحیثیت والد کے، ہم سامنے والے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے رسول وقت کے نبی ہے، آپ کے ہاتھ میں پوری طاقت، مدینے اور مکے میں اللہ کے رسول کی حکومت چل رہی ہے، لیکن صحابہ کے درمیان میں آتے ہیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھیں. ان کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے ساتھ حق تلفی نہیں فرمائی. بائک آواز سارے صحابہ چیخنے لگتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس مرتبہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے
اب یہاں پر کسی قسم کی عمرے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. صحابہ اپنے احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہتے تو اللہ کے رسول بزور فرماتے کہ میرا حکم ہے تم لوگ احرام کھول دو، لیکن اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا احرام کھول دو، احرام کھول دو، احرام کھول دو. صحابہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اپنے کمرے میں گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھی. فرمایا کہ یہ ماجرا ہے. تو ام سلمہ نے مشورہ دیا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ جائیے اور ان کے سامنے احرام کھول دیجئے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے. اللہ کے رسول باہر آئے، احرام کو سب کے سامنے کھولا اور پھر اپنے جانور کو ذبح فرمایا. حضور کو کرتے دیکھ کر سارے صحابہ اپنے اپنے احرام کھولے اور دوسرے کپڑے پہن لیے اور پھر جو جانوروں کو ذبح کرنے لگے. تربیت کا کتنا بہتر انداز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے وہ بنیادی اصول جو نفسیاتی ہے، جو تربیت کے سب سے اہم اصول ہے، اس کو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا. اور قیامت تک کے لیے اگر ان اصول کی روشنی میں اگر ہم تربیت کریں گے، تعلیم اور تربیت ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتر معاشرہ اس دنیا میں وجود میں آ سکتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن ظن اور چشم پوشی تعلیم و تربیت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. بہت سی چیزوں میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ پر قربان جائیے کیسا حسن ظن تھا آپ کا اور کیسے آپ کے جو ہے چشم پوشی تھی. ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت. وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو. فرمایا کیا تم یہ کام اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ قسم کھانے لگا اللہ کے رسول خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. کیا بہن کے ساتھ، کیا بیٹی کے ساتھ، کیا بھتیجی کے ساتھ؟ حضور نے چند رشتے گنوائے. وہ ہر موقع پہ قسم کھاتا جاتا، قسم کھاتا جاتا. پھر حضور نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. کیا اللہ کے رسول نے حسن ظن کا مظاہرہ فرمایا. یعنی یہ کہ اللہ کے رسول یہ سوچتے تھے کہ اگر اس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہوتی تو اجازت لینے نہ آتا تھا. وہ اجازت لیا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اچھے ذہن کا آدمی ہے، وقتیہ طور پہ جذبات سے مغلوب ہو گیا ہے اور وہ اجازت چاہ رہا ہے. یہ حسن ظن اگر میرے اور آپ کے اندر ہوگا تو ہم تربیت کے لیے سب سے بہتر معلم اور سب سے بہتر داعی ثابت ہو سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول چشم پوشی فرماتے. چشم پوشی کیسی؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ فتح کرنے کے لیے حضور جانے والے ہیں. ایسا عظیم راز مکے سے نکالے گئے، کئی سال اسٹرگل جدوجہد فرمائی مدینے میں، اور ایک دن آیا کہ مکہ جانے والے ہیں. اس راز کو حضرت حاتم بن ابی بلتہ چٹھی لکھ کر فاش کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور اور آپ کے صحابہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس موقع پر جب یہ راز فاش ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں حاتم کی گردن مار دوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، حاتم بدری صحابی ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. پھر اس کی جو اصل وجہ تھی کہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے حضرت حاتم نے چٹھی لکھی ہے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ماحول، چشم پوشی کا مظاہرہ فرمایا، ان کی غلطی سے درگزر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے سلسلے میں تشبیہات اور تمثیلات کا سہارا بھی لیتے تھے. فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور فرمایا کہ مومن جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک چھوٹے سے سنترے کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے. رسول اللہ نے اس کی مثال دی، ترنجد اسے کہا جاتا ہے، کہ جس سنترے کی طرح ہوتا ہے، خوشبو بھی آتی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پاس سے خوشبو بھی آتی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور قرآن نہیں پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس سے خوشبو تو نہیں آتی لیکن مزہ اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے، نتیجے میں اس کے پاس سے خوشبو بھی آئے گی. دل میں ایمان ہے، لذت ہے، سرور ہے، ہر چیز ہے، لیکن خوشبو اور پھیلے گی. فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس سے خوشبو بھی آتی ہے. سوال جواب کا انداز بھی رسول اللہ نے اختیار فرمایا. اتدرون مل مسلم اتدرون مل مفسد، جانتے ہو مفسد کون ہے، مفلس کون ہے، جانتے ہو مسلم کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. صحابہ کے ذہنوں کو حاصل کرنے کے لیے، انہیں متوجہ کرنے کے لیے رسول اللہ نے سوال و جواب کا طریقہ بھی اختیار فرمایا. تو تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اس کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے. قصص و واقعات بھی آپ نے سنائے، بہت سے واقعات اللہ کے رسول نے فرمائے. ان واقعات کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے.
عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی کہ اسلام جو ہے قصے کہانیوں کا مذہب نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ واقعات اور وہ قصے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، جو قرآن اور حدیث کی آیتوں کی تشریح کرنے والے ہوں، ایسے واقعات کا سہارا لیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک واقعہ ہم ذہن میں پہلے سے تیار کر لیں، اگرچہ کہ وہ قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والا ہو، ایسے واقعات کو نہیں، بلکہ ایسے واقعات کو ہم سنائیں کہ جو قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کرنے والے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، یہ تربیت کے لیے سب سے بہتر اصول ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سی مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ ایک غار میں کچھ لوگ تھے، 3 لوگ تھے، پانی زور کا پڑ رہا تھا، وہ غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، اوپر سے پتھر آیا اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں اپنے اپنے نیک چیزیں یاد کرنے لگے کہ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلایا، چاہتا تو اپنے بچوں کو پہلے پلا سکتا تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو اہمیت دیا اور انہیں پہلے دودھ پیش کیا، نتیجے میں اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دیجیے، چنانچہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اس طرح سے تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرے اور پتھر ہٹ گیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، کبھی کبھی زجر و توبیخ بھی فرمائی۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ جانے سے اپنے آپ کو پیچھے کیے، اللہ کے رسول نے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ فرمایا اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کو لے جاؤ، اگر 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو اسے ہلکا سا مارو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نرمی، شفقت، محبت، بلکہ رسول اللہ نے یہ طریقہ بھی فرمایا اور خود اختیار بھی فرمایا کہ وقتاً فوقتاً آپ تھوڑا سا سختی بھی فرماتے تھے۔ اور بعض صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کا 50 دن تک بائیکاٹ بھی ہوا، اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے، یعنی تھوڑا سا سختی کا پہلو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اختیار فرمایا۔ یہ بھی ایک اہم اصول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں بالکل ایک 10 سے 15% ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس پہلو کو اختیار فرمایا ہے، لیکن حضور نے 80-90% حضور نے محبت، شفقت، دلجوئی، تشبیہات، تمثیحات، قصص اور واقعات کا سہارا لے کر صحابہ کی تربیت فرمائی۔ پھر تحسین اور ہمت افزائی بھی فرماتے تھے، اگر کسی صحابی سے اچھا کام ہو جاتا تو ان کی تعریف فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر، بہت زیادہ مال غنیمت اللہ کے رسول کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد سے اگر تم کوئی نیک عمل نہ بھی کرو پھر بھی تم جنتی ہو۔ کیا تحسین فرمائی۔ ایک صحابی تھوڑے سے کھجور لے کر آئے، پورے کھجوروں کے اوپر اس کے اوپر رکھ دیا، فرمایا کہ واقعی تم نے بہت اہم چیز، بہت اہم ہدیہ تم نے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ کچھ کھجور تھے، پورے سامان کے اوپر اس کو رکھ دیا، ان کی ہمت افزائی فرمائی۔ اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق بناتے تھے، ان کی ذہن سازی کرتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، اشارات وغیرہ کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ جاتے زمین پہ اور راستے کھینچتے، فرماتے کہ یہ شیطان کے راستے، اور ایک سیدھا راستہ کھینچ کر فرماتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو لکیروں کے سہارے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ تو جو اصول ہو سکتے ہیں، جو طریقے ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے۔ پھر مناسب موقع کا بھی اللہ کے رسول نے بہت زیادہ اس کا خیال فرمایا کہ تربیت کے لیے بہت مناسب طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ گھر کے حالات میں جو بڑے بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ اگر رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کریں گے تو گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر ماں باپ یہ سوچے کہ میں باپ ہوں اور میرا درجہ کافی اونچا ہے تو گھر جہنم بن سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب موقع کا آپ نے تلاش فرمایا، ہر چیز کو مناسب وقت میں۔ بعض مرتبہ بچے جذبات میں آ کر غصہ شروع کر دیتے ہیں، بھڑکنے لگتے ہیں، تو اس وقت ماں باپ کا کام یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں، بعد میں کسی ایسے موقع کی تلاش کریں جب اس کا دل نرم ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تربیت کا بہت بہتر اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک محفل میں، بہت سے عام لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، ایک عورت دوڑی چلی آئی اور کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے اس نے ایک بچے کو اٹھایا، سارے صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ عورت کبھی ادھر جاتی تو اس کو دیکھ رہے تھے، ادھر جا رہی، اس کی بے چینی کے ساتھ صحابہ بھی بے چین تھے۔ جیسے اس عورت نے ایک لڑکے کو اٹھایا اور اسے دودھ پلانے لگی تو صحابہ مطمئن ہو گئے کہ جو چیز تلاش کر رہی تھی وہ اسے مل گئی۔ اس موقع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
استعمال فرمایا اور فرمایا کہ اے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو صحابہ ایک دم بڑی آواز سے کہیں، اللہ کے رسول، خدا کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی کسی بندے کو آگ میں نہیں جلائے گا، اللہ ہے کہ وہ شرک کرے، اللہ ہے کہ وہ خدا کا بہت زیادہ نافرمان ہو جائے۔ اللہ 70 ماہ سے زیادہ ایک انسان کو چاہنے والا ہے۔ موقع کا کیا بہتر استعمال فرمایا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ ملا تو اس کو اٹھانے لگائے۔ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم اس کو نہ خریدتے، اس لیے کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اللہ کی نظر۔ کیا بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا۔ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث کے اندر ہمیں یہ اصول ملتے ہیں، محبت ہو، دلجوئی ہو، شفقت ہو، مہربانی کا جذبہ ہو، معاف کر دینے کا جذبہ ہو۔ نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم گھر کے ماحول کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اسکول اور کالج کے ماحول کو، نوجوانوں کی تربیت ہم کر سکیں گے۔ ایک اعرابی آیا، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ تھوڑا سا آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر۔ جب وہ اپنا مکمل کیا، بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد ہے۔ آپ دیکھیے تربیت کا کیا بہتر انداز، چاہتے تو اسی وقت میں روک سکتے تھے، مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے کا اختیار فرمایا۔ ایک یہودی آپ کے پاس مہمان ہوا، اور مہمان ہوا تو اس غرض سے ہوا تھا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤں گا۔ گھر میں سویا، صبح ہونے سے پہلے بستر کو خراب کر کے چلے گیا۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بستر خراب ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ وہ یہودی واپس آیا، وہ اس لیے واپس آیا کہ اس کی زرا وہ بھول کے چلے گیا تھا، وہ لینے کے لیے واپس آیا۔ وہ جب اس منظر کو دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ یعنی بستر خراب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ حضور کے اس گفتگو کے انداز سے یہودی اسلام قبول کر لیا، اور وہ چند یہودیوں میں وہ شخص شامل تھا جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ تو یہ تعلیم اور تعلم کا یہ بہتر انداز تھا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جیسی جماعت وجود میں آئی، اور صحابہ جو جماعت تھی ایسی جماعت تھی جس کے بارے میں سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے ایسی جماعت نہ ہے، نہ قیامت تک ایسی جماعت وجود میں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طور پر صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، ہم نے رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، اور رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، اور تربیت کے ایسے اصول قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ ان اصولوں کا استعمال کر کے ایک استاد، ایک پروفیسر، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک دائی کی حیثیت سے اس دنیا میں ہم ایک بہتر ماحول کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے کلمے کو ہم بلند کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں بھی آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ جب دونوں اس طرح کی گفتگو کرنے لگے، فوری حضور نے فرمایا میری ایک بات ہے جو پوری کرو، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ اور حضور نے دعا سکھائی اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، لک ذکارن لک شکارن لک رہابن، بہت زیادہ میں تیرا شکر کرنے والا، بہت زیادہ میں تیرا ذکر کرنے والا، اور تیری طرف بار بار رجوع کرنے والا، اے اللہ آپ مجھے بنائیے۔ یہ اور اس طرح کی دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی۔ تو دعا سکھانے سے پہلے ان کی توجہ کو اس طرح سے خریدا کہ فرمایا کہ میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں،
تو تربیت کے وہ اصول جو سب سے بہتر ہو سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قیامت تک کا زمین پر انسانیت کے قافلے اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تربیت کا کوئی ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر وہ اس دنیا میں کبھی بھی اصلاح کا کام انجام نہیں دے سکتے، یہاں پر تربیت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تربیت کے اصولوں پر مزید غور و فکر کرنے اور عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تین چار الفاظ بولوں گا، اس کا ایک ایک لائن میں جواب دیں۔ یہ لکھ لیجیے، امی بعض لوگ نہیں سمجھتے، امی اسے کہتے ہیں، بتا دیں۔ معاشرہ، غزوہ اور برزخ، ایک ایک جملے میں بولنا زیادہ ہے۔ تین چیزیں گفتگو میں تین چیزیں آئی تھی۔ امی ایک لفظ آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی کا لقب ہے، یعنی امی یعنی کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ کوئی یہ اعلان نہ کرنے لگے کہ میں رسول اللہ کا استاد ہوں، یہ کوئی تصور دنیا میں قیامت تک کے لیے وجود میں نہ آئے، اس لیے اللہ کے رسول کو امی کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی ہے، اس لیے امی کا لفظ ہے۔ غزوہ یہ جنگ کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اس کو غزوات کہتے ہیں۔ برزخ یہ جہنم کا بھی ایک نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو عالم برزخ میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر اچھی ہو روح تو علیین میں رکھا جاتا ہے، اگر روح خراب ہو تو سجین میں رکھا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ مطففین میں ہمیں ملتا ہے۔ سامنے ہے، اچھا وہ ملا ہی نہیں ہو۔ حضرات، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے مقررین کس قدر تیاری سے آتے ہیں۔ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عنوان کے ساتھ انصاف کرنا، تو مقرری صاحب نے پوری طرح سے انصاف کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں کئی واقعات کا انہوں نے ذکر کیا جس کو ہم نے سرسری طور پر ہم اس سے واقف ہیں، میں سے بعض تو واقف نہیں ہے، بعض واقف ہے تو سرسری طور پر واقف، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ انہوں نے سمجھا ہے، اس میں مصلحتیں کیا ہے وہ سمجھا ہے ان واقعات۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں شرکت کا موقع ملا کہ ہم اس سے پوری طرح سے استفادہ کر سکیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی گزارش کی ہے کہ شمع کا جو عنوان ہے اقبال شناسی کا، دیار ہند میں اپنا مقام پیدا کر، اور بھی اس کے بہت سے اشعار ہیں۔ نئے زمانے میں نئی صبح شام پیدا کر، سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر، یہ سچل کے اٹھانا شیشہ گرانے فن کے احسان، فن یورین کو کہتے ہیں انگریز، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر، سفال مٹی۔ تو اس بیٹے کو لکھ رہے ہیں، لندن میں تھا بیٹا، اس کو لکھ رہے ہیں کہ اٹھانا شیشہ، شیشے بنتے تھے یا گلاس کچھ نہیں بنتا، سب مٹی کے ہوتے تھے، کلیا مٹی کی، برتن مٹی کے، سب کانچ یا گلاس کا تصور نہیں تھا۔ تو وہ شیشہ گرگوانے والے، کانچ بنانے والے شیشہ بنانے والے، تو بیٹے کو لکھ رہے ہیں جاوید اقبال کو جو وہاں تھے، تو دراصل انہوں نے فرمائش کی تھی گراموفون کی، کیا آپ گراموفون ہے، تو اس میں یہ شعر اپنا مقام پیدا کر، اس میں وہ اشعار ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال سے مینا و جام پیدا کر۔ بہرحال اب وہ پوری تو سنا نہیں سکتا، مگر وہ بہت ہی اہم ہے،
سکتا ہے جیسے جیسے موسم ختم ہو رہا ہے، موسم 12 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے میں 2.5 مہینے گزر گئے، 1.5 مہینہ باقی ہے، یہ 15 دن رہ گئے ہیں، اور ادھر سپٹمبر جس کو ستمبر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش آئے، لیکن بارش وغیرہ سے گھبرائیے نہیں، کسی طرح سے پہنچ جائیے اور کوشش کیجیے کہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں کہ بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر میں کیا نہیں جاوید صاحب، اب وہ جب تشریف لائیں گے تو یہ توقع رکھیں گے کہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ مہربانی کر کے بھولیے مت اور ضرور ساتھیوں کو لیتے آئیے۔ میں آج کے مقرر صاحب سے دعا کی گزارش کروں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔